بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، علماء کرام اور تجارت سے وابستہ لوگوں، ہمارے یہاں مختلف عنوانات پر پروگرام ہوتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے ہوتے ہیں۔ ابھی جب ربیع الاول کا مہینہ آئے گا تو اس میں بہت سارے اجلاس منعقد ہوتے ہیں۔ مدرسوں کے سالانہ جلسے ہوتے ہیں جس میں تعلیم کی اہمیت پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ آج کل ایک اچھا سلسلہ اصلاح معاشرہ کے جلسوں کا بھی چل رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ ہے، جو مفاسد ہیں، ان پر بات کی جاتی ہے۔ لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج اس پروگرام کا موضوع ان سب سے ہٹ کر ہے، اور بہت کم اس موضوع پر لوگ پروگرام کرتے ہیں اور اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ اسی حال میں اس سے پہلے بھی مجھے ایک بار اس موضوع پر اپنی بات پیش کرنے کا موقع ملا تھا، اور غالباً ایک بار اور بھی اس شہر میں لوگوں کی خواہش پر مجھے اس پر بات کرنے کی توفیق حاصل ہوئی تھی۔ لیکن بہت کم ایسا موقع آتا ہے کہ تجار حضرات تجارت کے مسائل کو جاننے کی کوشش کریں، حج کا مسئلہ پوچھتے ہیں، زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھتے ہیں، اور دین کے تمام کاموں کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن تجارت کے مسئلے کے بارے میں چونکہ یہ تصور قائم ہو گیا دوسری قوموں کی طرح مسلمانوں میں بھی کہ اس کا دین سے تعلق نہیں ہے، یہ دنیا کا کام ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم لوگ بہت کم اس بارے میں سوچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے فقیہ اور محدث ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں، اور ایک واسطے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاذ ہیں۔ فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں۔ عربی زبان و ادب میں بھی ان کو بڑا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ عباسی دور میں وہ قاضی بھی رہے ایک علاقے کے۔ انہوں نے ان سے ان کے کچھ شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ نے بہت سے موضوعات پر کتابیں لکھی ہیں، نماز پر لکھی، روزے پر لکھی، حج و زکوٰۃ پر لکھی، مسلم غیر مسلم تعلقات پر لکھی، زکوٰۃ اور خراج پر لکھی، لیکن آپ نے تقوی پر کوئی کتاب نہیں لکھی۔ آدمی میں زہد کیسے پیدا ہو، آدمی میں تقوی کیسے پیدا ہو، اس پر آپ نے کوئی کتاب نہیں تالیف فرمائی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے تو لکھی ہے۔ لوگوں کو حیرت ہوئی کیونکہ امام محمد کی کوئی کتاب التقوی کے نام سے نہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت اس موضوع پر تو کوئی کتاب آپ کی نہیں ہے۔ امام محمد کی ایک کتاب ہے کتاب الکسب۔ کسب کے معنی آتے ہیں کمانے کے۔ اس میں امام محمد نے اس بات پر بحث کی ہے کہ کمانے کے جائز ذرائع کیا ہیں اور خرچ کرنے کے جائز راستے کیا ہیں۔
کہاں سے دولت حاصل کی جائے اور کہاں خرچ کی جائے۔ امام محمد نے فرمایا کہ وہی اصل میں کتاب التقوی ہے۔ جو آدمی اپنی کمائی کے معاملے میں شریعت کے حکم پر قائم رہے، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا پابند رکھے، وہ سب سے بڑا متقی ہے۔ اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس زمانے کا تقوی تصحیح معاملات میں ہے۔ معاملات سے یہی مراد ہے تجارت اور ملازمت اور کمانے کے ذرائع۔ فرماتے تھے کہ اس میں جو اللہ کے حکم پر قائم ہو وہی اصل میں اس زمانے کا متقی ہے۔ تو میں آپ تاجر بھائیوں سے بھی عرض کرتا ہوں اور دیگر حضرات سے بھی کہ یہ دین کا بہت اہم شعبہ ہے تجارت، اور کوئی بھی ذریعہ معاش، لیکن خاص کر جس کو ہم تجارت کہتے ہیں، سامان کی خرید و فروخت، یہ اتنا اہم ذریعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کی، حضرت عمر نے تجارت کی، حضرت عثمان غنی نے تجارت کی، حضرت علی نے بھی چھوٹی موٹی تجارت کی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اپنے زمانے کے بڑے تاجروں میں تھے، ہم سب کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی سرمایہ کاری کی، اپنے پیسے انویسٹ پہ لگائے، اور وہ بحیثیت تجارت کے ان کو بڑا مقام حاصل تھا مکہ مکرمہ میں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کمائی کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن افضل الکسب، کمائی کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ آج کل ہم لوگوں کا ذہن یہ ہوا کہ اگر گورنمنٹ ملازمت مل گئی تو آدمی سمجھتا ہے کہ جنت کا ٹکٹ مل گیا، اب تو زندگی کے آخری دم تک زندگی گزارنے کا سہارا حاصل ہو گیا۔ میں اپنے بعض دوستوں کو جن سے بے تکلفی ہے مزاحاً، اگر وہ مجھے فون کرتے ہیں کہ مولانا آج میرا ریٹائرمنٹ ہو گیا، تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ ہم لوگوں کو 1947 میں آزادی حاصل ہوئی، آپ کو آج آزادی حاصل ہوئی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے مسلمان سرکاری ملازمتوں میں آگے بڑھیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ سب سے بہتر ذریعہ معاش کیا ہے، اس زمانے میں بھی ملازمت ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیع مبرور و عمل الرجل بیدہ، نیکی کے ساتھ، حلال و حرام کی رعایت کے ساتھ بزنس تجارت اور ہاتھوں کا کام، دو باتیں حضور نے بتائی، ایک تو بزنس، اور آج کل جس کو اسمال انڈسٹری کہا جاتا ہے، چھوٹی صنعت ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ دو کام، دو کاروبار، یہ سب سے بہتر کاروبار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی برکت رکھی ہے۔ تو تجارت بڑا اہم عمل ہے، لیکن اور آپ غور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے قباء میں مسجد قباء کی بنیاد رکھی، جب ہم لوگ حج و عمرے کے لیے جاتے ہیں وہاں نماز پڑھتے ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے قریب سوق المدینہ، مدینہ مارکیٹ کی بھی بنیاد رکھی۔ اس زمانے میں یہودیوں کے ہاں ان کی مارکیٹ تھی، بنو قریظہ کی، بنو قینقاع کی، وہیں مسلمان بھی اپنا مال لے جاتے تھے، لاتے تھے۔ ایک ایسا واقعہ تکلیف دہ پیش آیا تو حضور نے صحابہ سے یہ نہیں کہا کہ جا کر احتجاج کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مارکیٹ قائم کر دی، سوق المدینہ،
مسلمان تاجروں سے کہا کہ تم اپنا مال یہاں لا کر بیچو، اور یوں ہی نہیں چھوڑ دیا حضور نے، اس مارکیٹ کے لیے انسپیکٹر بھی مقرر کیا کہ ہماری طرف سے آدمی گھومے گا مارکیٹ میں، انسپیکشن کرے گا تجارت صحیح ڈھنگ پر ہو یا رہی ہے یا نہیں رہی ہے، کہیں لوگ خراب مال، ناقص مال تو لوگوں کو نہیں بیچ رہے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص تجارت کے احکام سے واقف نہ ہو وہ ہماری مارکیٹ میں آ کر تجارت نہیں کرے۔ تو آپ ہم سب بچپن سے سنتے آئے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ کتنے علم کا حاصل کرنا فرض ہے؟ اتنا علم جو اس کے لیے ضروری ہو۔ جب ایک مرد یا عورت بالغ ہو جائیں، نماز کا حکم ان سے متعلق ہو گیا، روزے کا حکم ان سے متعلق ہو گیا، تو نماز روزے کے حکم کا سیکھنا ان پر واجب ہے۔ اسی طرح جس دن آپ نے تجارت شروع کی، آپ نے دکان کھولی، آپ نے کاروبار کا نقشہ بنایا، آپ نے کسی بزنس کا ارادہ کیا، اسی دن آپ پر تجارت کے ضروری احکام کا جاننا اور سیکھنا فرض ہو گیا۔ جیسے نماز کا طریقہ جاننا آپ کے لیے فرض ہے، اسی طرح آپ کے لیے تجارت کا طریقہ جاننا بھی فرض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ صحابہ سے کہا جب نماز ہو جائے تو یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم بیٹھ کر شام تک تسبیحات میں اپنا وقت گزارو، درود شریف کا ورد کرو، قرآن کی تلاوت کرو۔ ہمارا دین دین فطرت ہے، انسان کی دنیا کی ضرورتیں بھی اس سے متعلق ہیں۔ آپ نے فرمایا جب نماز ہو جائے فانتشروا فی الارض، اب زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کی روزی کو تلاش کرو۔ اور میں نے جس وجہ سے یہ آیت سنائی آپ کو وہ یہ ہے کہ قرآن نے نماز کو ذکر سے تعبیر کیا ہے، ذکر، اقیم الصلاۃ علی ذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ لیکن تجارت کے موقع پر آپ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثیر کرو، خوب ذکر کرو۔ یعنی عبادت کے لیے تو ذکر کافی ہے اور تجارت کے لیے ذکر کثیر ضروری ہے۔ کیوں؟ اگر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، لامحالہ آپ حضور کے طریقے ہی پر نماز پڑھیں گے۔ آپ اپنی طرف سے رکوع کا کوئی طریقہ نہیں بنا سکتے، سجدے کا کوئی طریقہ اختیار نہیں کر سکتے۔ لیکن جب ہم تجارت کے لیے بیٹھتے ہیں، کاروبار میں بیٹھتے ہیں، تو وہاں ہمارا نفس اس میں شامل ہو جاتا ہے جو ہم کو شریعت کے حکم سے ہٹا دیتا ہے۔ اس لیے یہاں زیادہ متنبہ اور بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے ذکر کو کافی سمجھا، لیکن تجارت کے لیے ذکر کثیر، بہت زیادہ ذکر کرنے کا حکم دیا۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے یہ ملت مسجد سے کہ جہاں اتنے سارے وہ کام کر رہے ہیں، تعلیم کے اور تعلیمی ادارے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بھی تعلیم کا ایک حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدرسہ تھا اس میں صرف چھوٹے بچوں کی تعلیم نہیں ہوتی تھی، اس میں ہماری اور آپ کی عمر کے لوگوں کی بھی تعلیم ہوتی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس مدرسے میں پڑھنا شروع کیا تو حضور کی عمر مبارک 40 سال تھی، ان کی عمر مبارک 48 سال تھی، 2 سال چھوٹے تھے۔ 38 سال تھی، 2 سال چھوٹے تھے صرف۔ بعض کی عمریں آپ سے زیادہ تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 27 سال تھی۔ یہ بھی تعلیم ہے۔ مسجدوں کو یہ کام کرنا چاہیے، تاجروں کو ان سے متعلق احکام بتانے کے لیے، ڈاکٹروں کو ان سے متعلق احکام بتانے کے لیے، ملازمین کو ان سے متعلق احکام بتانے کے لیے، ٹیچرز کو آج کے حالات میں ان کے مناسب حال بات سمجھانے کے لیے مسجد والے ورکشاپ کا انتظام کریں، ایسے لوگوں کو جمع کریں، ان کے سامنے بات رکھیں۔ یہ بھی تعلیم ہی کا ایک حصہ ہے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ ماشاءاللہ یہ ملت
فاؤنڈیشن نام ہے، ملت نگر مسجد. تو یہ مسجد ماشاءاللہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد کے تحت ان سارے کاموں کو انجام دیتے تھے، کوشش کر رہی ہے اس راستے پر چلنے کی، اس راستے پر عمل کرنے کی. اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں نے تو یہ سوچا تھا کہ آخر میں 2-4 باتیں میں کہہ دوں گا، کیونکہ ادھر میری صحت متاثر ہے. لیکن پتہ نہیں آپ لوگوں کو دیکھ کر میں دیکھ رہا ہوں کہ میں بھی اچھی طرح بول رہا ہوں. یہ شاید آپ حضرات کے خلوص کا اثر ہے. تو اگر ہم تمام مسائل پر بات کریں، ہم حیدرآباد میں جس ادارے کا میں خادم ہوں، جہاں کی میں خدمت کرتا ہوں، المعہد العالی الاسلامی، وہاں ہم ہر سال تاجروں کا ورکشاپ رکھتے ہیں. وہ صبح 9 بجے سے لے کر مغرب تک ہوتا ہے. صبح ایک نشست ہوتی ہے ظہر سے پہلے تک، پھر دوسری نشست ظہر کے بعد، پھر بعض دفعہ عصر بعد بھی ہوتی ہے، سوال و جواب کی مجلس بھی ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ اس وقت اتنا موقع تو نہیں کہ ہم اتنی تفصیل سے آپ سے عرض کریں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ ضروری مسائل جن سے زیادہ آج کل ہمارے شہر میں رہنے والے احباب دوچار ہوتے ہیں، ان پر میں مختصر روشنی ڈال دوں. اور پھر کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ایک ایسا پروگرام ہونا چاہیے جو صبح سے لے کر اور مغرب عشاء تک کا ہو، جس میں تمام تجارت کے مسائل، انویسٹمنٹ کے مسائل، آج کے دور میں شیئرز کمپنیوں کے مسائل، انشورنس کے مسائل، اسلامک بینکنگ کے مسائل، ان تمام مسائل پر گفتگو کی جائے. اس میں علماء بھی ہوں اور جو عصری تعلیم یافتہ ہمارے دوست احباب ہیں وہ بھی ہوں، اور جو تجار ہیں وہ بھی ہوں. انشاءاللہ کبھی اللہ نے موقع دیا تو اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا. تو اس وقت میں کچھ موٹے موٹے مسائل آپ سے عرض کرتا ہوں. ایک مسئلہ ابھی آیا آپ کے سامنے پگڑی کا. آج کل شہروں میں یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. سر والی پگڑی تو ختم ہو گئی، وہ تو بہت کم پہنتے ہیں ہم لوگ. علماء کو پہننا چاہیے، مجھے بھی پہننا چاہیے. لیکن یہ دکانوں اور مکانوں والی پگڑی یہ شہر میں بہت زیادہ زندہ ہے، اس کا رواج ہے. تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں بدل خلو. ابتدا میں تو علماء نے اس کو ناجائز قرار دیا تھا، کیونکہ جو چیز ابھی آپ کی ملکیت نہیں ہے، آپ گویا اس پر پیسہ وصول کر رہے ہیں. لیکن بعد میں حالات کو دیکھتے ہوئے جب لوگوں نے دیکھا کہ پگڑی میں مکاندار کی مصلحت بھی ہے اور کرایہ دار کی بھی ہے. مکاندار کی مصلحت یہ ہے کہ اس کو ایک بڑی رقم ایک دفعہ مل جاتی ہے، وہ کوئی نیا کاروبار شروع کر سکتا ہے یا کسی کاروبار کو آگے بڑھا سکتا ہے. کرایہ دار کی سہولت یہ ہے کہ وہ اطمینان کے ساتھ اب اس میں رہ سکتا ہے. ورنہ آج اس نے دکان کرایہ پر لی، 6 مہینے میں دکان کو اچھا کیا، اب مکاندار پہنچ گیا کہ صاحب دکان خالی کر دیجئے، تو سوچئے اس کے لیے کتنی بڑی مشکل ہوگی. تو دونوں کی سہولتوں کے پس منظر میں یہ پگڑی کا رواج ہوا. ہماری فقہ کی کتابوں میں سب سے پہلے مصر میں قاہرہ میں پگڑی کا ذکر ملتا ہے. اور علامہ ابن بہت بڑے عالم ہیں علامہ حموی رحمۃ اللہ علیہ، جو وہیں کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے ایک فقہ کی قواعد فقہ کی ایک کتاب ہے الاشباح والنظائر، اس کی شرح لکھی ہے. اس میں انہوں نے اس پر تفصیل سے بات کی. سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی سے دکان کرائے پر لی اور آپ نے کرایہ بھی طے کیا اور اس کے علاوہ ان کو پگڑی بھی دی کہ بھئی 5 لاکھ روپے تو اس کی پگڑی ہوگی اور 5,000 روپے ماہانہ اس کا کرایہ ہوگا، تو آپ کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ آگے آپ کسی اور کو یہ دکان پگڑی پر دیں. آپ نے زید سے لیا، آپ بکر کو یہ دکان پگڑی پر دیں
کہ بھائی آپ مجھے 10 لاکھ روپے اس کی پگڑی دیجئے اور 10,000 روپے اس کا کرایہ آپ مالک مکان کو ادا کر دیجئے، پگڑی مجھے دیجئے اور کرایہ مالک مکان کو دیجئے۔ اگر یہ شکل اختیار کی جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ گنجائش کیوں ہے؟ جب کوئی چیز آپ خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو 2 چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک تو اس کی آنرشپ حاصل ہوتی ہے، اس کی ملکیت۔ دوسرے اس کو استعمال کرنے کا حق آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ آپ اس کے مالک بھی ہو گئے اور آپ کو اس کے استعمال کرنے کا حق بھی حاصل ہو گیا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو ایک ہی چیز حاصل ہوتی ہے، ملکیت حاصل ہوتی ہے، استعمال کا حق حاصل نہیں ہوتا ہے۔ زید کا ایک بہت اچھا گھوڑا تھا، اس نے وصیت کیا کہ یہ جو گھوڑا ہے یہ بکر کی ملکیت ہوگا، لیکن اس پر عمر کو سواری کی اجازت ہوگی، استعمال عمر کرے گا، ملکیت یہ بکر کی ہوگی۔ سواری وہ کرے گا، لیکن اگر گھوڑا بیچا جائے گا تو وہ پیسہ بکر کو ملے گا۔ تو یہ جائز ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا ملکیت الگ شخص کی ہے اور قبضہ، کسٹڈی، اس کے استعمال کرنے کا حق دوسرے شخص کا ہے۔ تو یہ 2 حقوق ہو گئے، ایک حق ملکیت اور ایک حق قبضہ۔ تو اب فقہا نے اس کی تشریح یہ کی کہ کرایہ جو ہے یہ اصل میں حق ملکیت کا عوض ہے۔ جو شخص اس کا مالک ہے وہ اس کا عوض کرایہ کی شکل میں لیتا ہے، اور پگڑی حق قبضہ کا عوض ہے۔ جس شخص کا قبضہ ہے، جس شخص کے استعمال میں ہے، وہ اس کے عوض کے طور پر گویا پگڑی ادا کرتا ہے۔ تو اس تعبیر کے ساتھ علماء نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ آپ نے اس چیز کو پگڑی دے کر حاصل کیا ہو۔ آپ کو تو مفت میں دکان مل گئی، کوئی پگڑی وگڑی نہیں دی آپ نے، اور آپ کسی آدمی کو وہ پگڑی لے کر دے دیں، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جو حق قبضہ ہے وہ نہیں خریدا، اس کی قیمت ادا نہیں کی، اور پگڑی بدلہ ہے، معاوضہ ہے، قیمت ہے، یا آپ کو جو اپنے قبضے میں رکھنے کا جو رائٹ ہے اس کا معاوضہ ہے یہ۔ تو اگر آپ نے اس کو خریدا نہیں ہے، پگڑی نہیں دی ہے، تو آپ کے لیے آگے بھی پگڑی لینا جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ مسئلہ کثرت سے پیش آتا ہے، اس لیے میں نے اس کا ذکر کر دیا۔ آج کل ایک مسئلہ بہت چل رہا ہے کہ ہیوی ڈپازٹ اور معمولی کرایہ۔ ایک مکان کا کرایہ ہونا چاہیے مثلاً 50,000 روپیہ، اور آپ نے کرایہ دار سے کہا کہ بھئی ابھی ہم کو ایک کاروبار کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ مجھے 50 لاکھ روپے دے دو، اور کرایہ ہم آپ سے 25 روپیہ لے لیں گے، 25 روپے کرایہ کے طور پر دے دو، جیسے لوگ اوقاف کی جائیداد کا کرایہ دیتے ہیں۔ تو یہ ہیوی ڈپازٹ لیا اور کرایہ بہت معمولی رکھا، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ جو کرایہ کم رکھتے ہیں وہ اسی لیے کہ آپ نے ان سے نقد پیسے حاصل کیے ہیں، اس میں سود کی مشابہت ہے۔ ہاں، اگر اتنا کرایہ مقرر کیا جو اس عمارت کا کرایہ ہو سکتا ہے، ایک بلڈنگ کا کرایہ 5,000 سے لے کر 25,000 روپے تک ہو سکتا ہے، اب آپ نے یہ رعایت کی جو سب سے کم کرایہ اس کا مارکیٹ میں ہو سکتا ہے 5,000، وہ کرایہ آپ نے کہا کہ بھئی یہ دے دو، اور اس نے آپ کے پاس ڈپازٹ رکھ دیا پیسہ، تو اس کی گنجائش ہے کہ جو کرایہ ہو وہ کم سے کم اتنا کرایہ ہو جو اس بلڈنگ کا ہو سکتا ہو مارکیٹ میں جو کم سے کم مروج ہو وہ کرایہ ہو، تو اس شکل میں یہ صورت جائز ہوگی۔ اگر بالکل نامنل کرایہ رکھا اور
ہیوی ڈپازٹ لے کر اپنے کاروبار وغیرہ میں لگا لیا تو یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا ہے، یہ شکل جائز نہیں ہوگی، یہ بھی شکل ربا کی ہے۔ اسی طرح ایک شکل رہن کی ہے کہ کسی کو آپ نے 50 لاکھ روپے قرض دیا اور اس نے اپنی دکان آپ کے پاس رہن پر رکھ دیا۔ اس دکان میں آپ کاروبار کر رہے ہیں، کرایہ ادا نہیں کرتے، یا آپ اس دکان کو کسی اور کو کرایہ پر لگا کر زیادہ کرایہ اس سے لے رہے ہیں، آپ تو کرایہ لے رہے ہیں 10,000 اور اس بیچارے کو آپ 500 روپیہ دے رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قرض جر نفعا فهو ربا، کسی بھی قرض سے اگر فائدہ اٹھایا جائے وہ سود ہی میں شامل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی احتیاط کا حال یہ تھا کہ اگر کسی کے ذمے پیسے باقی ہوتے اور گرمی کا موسم ہے، آدمی دھوپ سے بچنا چاہتا ہے، تو چلتے ہوئے اس کے مکان کے سائے سے گزرنے میں بچتے تھے، کہتے تھے کہ کہیں یہ اس مقروض سے فائدہ اٹھانے کے حکم میں نہ آ جائے کہ ہم نے گرمی سے بچنے کے لیے اس کے مکان کا سایہ حاصل کیا، اتنی زیادہ احتیاط فرمایا کرتے تھے۔ تو اس لیے رہن سے مالی فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ رہن رکھنا، گروی رکھنا صرف اس لیے ہے کہ آپ کا قرض ڈوبنے نہ پائے، آپ کو اطمینان رہے کہ مقروض کی یہ چیز ہمارے پاس ہے، اور اگر اس نے قرض ادا نہیں کیا تو اس نے اجازت دی ہے، میں اس کے ذریعے اپنا قرض وصول کر لوں گا، لیکن اس سے فائدہ اٹھانا، اس کی جگہ کو استعمال کرنا یا اس کو کرائے پر لگا دینا یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے اور آج کل اس کی نوبت بہت زیادہ آتی ہے۔ ایک صورت آج کل تجارت میں چونکہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، ایک ہی طرح کا مال کئی کمپنیاں بناتی ہیں، ایک ہی طرح کا سامان کئی تجار اپنے ہاں رکھتے ہیں، تو اب کمپٹیشن ہوتا ہے تو اس کے لیے لوگ قرآن اندازی کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے ہاں جو لوگ سامان لیں گے، جو ہم ان کو سامان کی ریسیپٹ دیں گے، بعد میں قرآن اندازی کریں گے، اور جس کا نام نکل آیا اس کو 10,000 روپے دیے جائیں گے، 50,000 روپے دیے جائیں گے۔ یہ آج کل گاہکوں کے ترغیب کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس میں یاد رکھنا چاہیے دو صورتیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ہر خریدار کو اس کی چیز دے دی جائے اور یہ کہا جائے کہ آپ کو تو آپ کا سامان مل گیا، لیکن ہمیں نفع بھی ہوتا ہے، ہم ترغیب دینا چاہتے ہیں، جتنے خریدار تھے ہم ان کی قرآن اندازی کریں گے، جس کا نام نکلے گا اس کو ہم 25,000 روپے انعام دیں گے۔ اس کی گنجائش ہے، اس کو بوٹل کو ہٹا دیجیے۔ جیسے کہ آج کل ڈڑا کے طور پر لوگ گاڑی رکھتے ہیں اور دوسری چیزیں رکھتے ہیں، تو اگر آپ نے گاہک کو اصل چیز دے دی اور اس کے بعد یہ کہا کہ قرآن اندازی کریں گے اور جس کا نام نکل آیا اس کو ہم مزید انعام دیں گے، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ لیتے گئے اور سامان ان کو نہیں دیا گیا، بھئی قرآن اندازی ہوگی، جس کے نام پر جو سامان نکل آیا اس کو وہ سامان دیا جائے گا، اور کسی بیچارے کے نام پر کوئی سامان نہیں نکلا تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ شکل جوئے کی ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ جس کے نام پر جو سامان ملے گا وہ دے دیں گے۔ اس میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ قیمت کو اور جو سودے کو متعین ہونا چاہیے، مبہم نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ وہ بیچارہ اس نے رات میں خواب میں دیکھا کہ آج قرآن اندازی ہونے والی ہے اور ہم کو کار ملنے والی ہے، اور جب وہ بیچارہ وہاں پہنچا تو معلوم یہ ہوا کہ پانی کا ایک گلاس اس کے لیے رکھا ہوا ہے،
یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ متعین ہونی چاہیے وہ چیز جو بیچی جا رہی ہے، اور متعین ہونی چاہیے وہ قیمت جس قیمت میں خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ تو یہ اس کی گویا جائز شکل ہے اور ایک دوسری ناجائز شکل ہے۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سامان گاہک نے خریدا اور کہا کہ بس صاحب 3 دن میں ہم آپ کا پیسہ ادا کر دیں گے، لیکن وہ دن 24 گھنٹے کے بجائے کئی مہینوں کا ہو گیا۔ 3 دن نہیں 3 مہینے گزر گئے، خریدار واپس نہیں آیا۔ اس میں واقعی تاجر کو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے، اس کا پیسہ پھنسا ہوا ہے اور پیسہ اس کا واپس نہیں آ رہا ہے۔ پیسہ واپس آئے تو پھر وہ دوسرا مال لائے گا، اپنے کاروبار کو آگے بڑھائے گا۔ اس میں ایک طریقہ اس سے بچنے کے لیے 2 طریقے اختیار کرنے چاہیے، 2 یا 3 طریقے اختیار کی جا سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو رہن کا ہے، ٹھیک ہے آپ کو میں نے یہ بیچا، لیکن آپ کوئی چیز ہمارے پاس رہن رکھ دیجئے، آپ سونا رہن رکھ دیجئے۔ اگر 3 دنوں میں آپ نے قیمت نہیں لوٹائی تو پھر مجھے اختیار ہوگا کہ میں اس کو بیچ کر اپنے سامان کی قیمت وصول کر لوں۔ یہ شکل ایک ہے کہ جس سے آپ اس پر یہ قائم رکھ سکتے ہیں، دباؤ قائم رکھ سکتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اسی سامان کو رہن رکھ لیجئے، آپ نے سامان اس کو دے دیا، اس نے قبضہ کر لیا، قبضہ ضروری ہے، خریدار کا قبضہ ہو گیا۔ اب آپ کہیے کہ یہ سامان تو میرے پاس رہن رکھ دو، جب تک پیسے ادا نہیں کرو گے جب تک یہ سامان نہیں لے جا سکتے۔ آپ نے واشنگ مشین لی ہے، یہ لیجئے، آپ پکڑیے، یہ آپ کی مشین ہو گئی، لیکن ہمارے پیسے تو نہیں آئے ہیں، تو آپ ابھی اس کو دکان میں رہنے دیجئے، ہمارے پاس رہے گی یہ مشین، جب آپ پیسہ ادا کریں گے پھر ہم آپ کو یہ مشین دے دیں گے۔ یعنی جو سامان ہے اسی کو رہن کے طور پر اپنے پاس رکھ لیا جائے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ خریدار کا پہلے اس پر قبضہ ہو گیا ہو۔ تیسری ایک شکل ہے جس کو فقہ کی اصطلاح میں خیار نقد کہتے ہیں۔ یہ بات طے ہوئی کہ ہم یہ قیمت طے کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے 3 دن کا وقت دیا ہے، چلیے ہم 1 ہفتے کا وقت دیتے ہیں، اگر 1 ہفتے میں آپ نے اس کی قیمت ادا نہیں کی تو ہمیں اختیار ہوگا یک طرفہ طور پر اس معاملے کو ختم کر دینے کا، اور ہمیں اختیار ہوگا کسی اور کے ہاتھ سامان کو بیچ دینے کا۔ اس کو فقہ کی اصطلاح میں خیار نقد کہتے ہیں۔ احناف میں امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل ہیں، اور بعد کے فقہا نے اس پر فتویٰ دیا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے خاص کر ریئل اسٹیٹ میں کہ اب ہم نے لے لیا، بک کرا دیا اپنا فلیٹ، تھوڑے سے پیسے دے دیے، اب ہم قیمت ادا نہیں کر رہے ہیں، اب وہ بیچارہ مجبور ہے کہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں بیچ پا رہا ہے۔ تو ایسی چیزوں میں جس کو بیچنے والا بیچ سکتا ہے دوسرے سے، اس کے لیے یہ بھی ایک شکل ایسی ہے کہ جس کے ذریعے آپ اس پر دباؤ رکھ سکتے ہیں کہ آپ کی قیمت آپ کو مل جائے، ورنہ آج کل لوگ اس میں بڑی غفلت برتتے ہیں۔ آپ لوگ بہت دیر سے سنجیدہ بات سن رہے ہیں، تو اس لیے تھوڑا سا تفریح طبع کے لیے آپ کو سناتا ہوں کہ ہمارے حیدرآباد میں ایک بڑے واعظ بھی تھے، اللہ نے ان سے بڑی اصلاح کا کام لیا، حضرت مولانا محمد حمید الدین عاقل حسامی رحمۃ اللہ علیہ، کلکتہ بھی وہ تشریف لائے تھے۔ تو وہ فرماتے تھے کہ قرض حسنہ کا معنی معلوم ہے؟ میں نے پوچھا حضرت کیا معنی ہے؟ کہا قرض حسنہ کا مطلب ہے قرض لینا، اور جب مخلوق قرض دینے والا جب پیسہ مانگنے آئے تو ہنس دینا، پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہنس دینا۔ تو آج کل بدقسمتی سے مسلمانوں کا اسی پر عمل ہے، اس لیے لوگ قرض نہیں دیتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ سود کاروبار کو فروغ حاصل ہوتا ہے، لوگ سود پر پیسے لیتے ہیں، سود پر پیسے دیتے ہیں۔ جو حلال طریقہ ہے اگر اس کو
اس میں رکاوٹ پیدا ہوگی تو حرام کا راستہ کھل جائے گا۔ اگر قرض حسنہ پر عمل نہیں ہوگا، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم قرض دینے کو تیار نہ ہوں، آپ کو اللہ نے وسعت دے دی، آپ سوچ رہے ہیں کہ ابھی تھوڑا اس کو اور گھسیٹو، آپ ادا نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سماج میں سود کے لینے اور دینے کا چلن بڑھ جائے گا۔ تو یہ بھی اس کا ایک حل ہے جو میں نے بتایا۔ ایک شکل یہ بھی اختیار کی جاتی ہے، بعض لوگ عاجز آ کر یہ شکل اختیار کرتے ہیں کہ کسی کے ہاں آپ کے پیسے باقی ہیں، 10 لاکھ روپے باقی ہیں، اور واقعی وہ بیچارہ مجبور ہے یا پریشان ہے، تو کہتے ہیں کہ بھائی ایسا کرو کہ قرض جو ہے آپ اگر دے دو، مجھے کل پیسے دے دو، مجھے شدید ضرورت ہے، 1 ہفتے میں دے دو، گھر بن رہا ہے، بچی کی شادی ہے، تو میں اس میں سے 20% اپنی طرف سے کم کر دیتا ہوں، آپ 10 لاکھ کے بجائے 8 لاکھ دے دو قرض، بقیہ ہم 2 لاکھ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں ضع و تعجل، یعنی ضع کے معنی ہے قیمت کا کم کر دینا، تعجل کے معنی ہے پیسے جلدی ادا کر دینا۔ تو ہم نے اپنے حق میں کمی کر دی اور آپ نے حق کو جلدی ادا کر دیا۔ تو اس کی بعض شکلیں جائز ہیں اور بعض شکلیں ناجائز ہیں۔ جائز شکل اس کی یہ ہے کہ آپ نے کوئی مدت متعین نہیں تھی، بعض پیسہ دینے والے، سامان دینے والے اتنے معصوم ہوتے ہیں کہ وہ گاہک کے بات پر اعتماد کرتے ہوئے ادھار دے دیتے ہیں، کہتے ہیں صاحب جب ہو جائے دے دیجئے گا، کوئی مدت ادائیگی کی متعین نہیں ہے۔ ایسی صورت میں اگر تاجر یہ کہتا ہے، جس کا پیسہ باقی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی ایسا کرو کہ ہم آپ کے ساتھ رعایت کر دیتے ہیں 20%، 25%، آپ ہمیں 1 ہفتے کے اندر پیسہ ادا کر دو، اور اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے صاحب میں ادا کر دیتا ہوں، تو اس شکل کی گنجائش ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ تاریخ تو متعین ہوئی تھی پیسہ ادا کرنے کی، تاریخ متعین ہوئی تھی کہ 15 جولائی کو ہم پیسہ ادا کریں گے، لیکن یہ 15 جولائی کی تاریخ بیچاری آ ہی نہیں رہی، پریشان ہے۔ جس آدمی کے پیسے باقی ہیں، تاریخ آئی بھی گئی، آئی بھی گزر بھی گئی، پیسے نہیں ملے، یعنی جو تاریخ ادائیگی کی طے ہوئی تھی وہ تاریخ گزر چکی، وہ ہو چکی ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ بھئی آدمی واقعی بہت پریشانی میں ہے، ہمارا بھائی ہے، اس کے ساتھ رعایت کر دے، کہا بھائی تو چل بجائے 100 روپے کے 85 روپے دے دے، 50 روپے میں معاف کر دیتا ہوں۔ یہ شکل بھی جائز ہے۔ مدت متعین نہیں ہوئی تھی، نمبر 1، مدت جو متعین ہوئی تھی وہ مدت ہو چکی، گزر چکی، پیسہ ادا نہیں ہوا، اس میں یہ شکل جائز ہے۔ ابھی مدت آئی ہی نہیں ہے، مدت یہ متعین تھی کہ ہم 31 دسمبر کو پیسہ دیں گے، آپ کو ضرورت پڑ گئی 15 اگست کو، آپ نے کہا کہ بھائی مجھے 15 اگست کا جشن آزادی بہت دھوم دھام سے منانا ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، خدا کے لیے تم 15 اگست کو پیسے دے دو، اور میں یہ مہربانی کرتا ہوں کہ اتنا پیسہ معاف کر دیتا ہوں، یعنی مدت ابھی اس کی کم کرائی اور اس کے بدلے میں اس کو پیسہ دیا، تو یہ شکل جائز نہیں ہے۔ اس کو منع کیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے موطأ امام مالک میں، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ایک طرح سے یہ پیسوں کا معاوضہ ہے، جو مقررہ مدت تھی وہ ابھی آئی نہیں، اس مدت کو کم کرنے کے لیے پیسہ دیا جا رہا ہے، تو اس میں سود کی مشابہت پائی جاتی ہے، اس لیے اس کو علماء نے ناجائز قرار دیا ہے۔ اسی سے قریب تر ایک مسئلہ اور بھی بیان کر دیتے ہیں، بہت سے تجار حضرات اس کے بارے میں دریافت کرتے ہیں
کہ بعض دفعہ بل پرچیزنگ کرتے ہیں لوگ، کسی بھی چیز کا بل ہو، کوئی بھی نوعیت ہو، گورنمنٹ نے دیا ہو، کسی کمپنی نے دیا ہو، تاجر نے دیا ہو، ہمارے پاس پیپر موجود ہے کہ میرے 1,00,000 روپے گورنمنٹ پر باقی ہیں اور یہ پیسے ہمیں ملیں گے 31 دسمبر کو، یا ہم نے باؤنڈز خریدا ہے اور اس کی تاریخ متعین ہے کہ 31 دسمبر کو اس کو بھنایا جا سکے گا اور ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے۔ ہم نے آپ سے کہا کہ بھائی اس کو آپ ایسا کرو، یہ آپ خرید لو مجھ سے، آپ کو اس پر 1,00,000 ملنے والے ہیں، آپ مجھ سے 80,000 روپے میں خرید کر لیجئے، 90,000 روپے میں خرید کر لیجئے۔ کم قیمت میں آپ نے اس کو بیچ دیا اور کم قیمت میں دوسرے شخص نے اس کو خرید کر لیا، اس کو 10,000 کا فائدہ ہوا، آپ کو جلدی پیسے مل گئے، کیش رقم مل گئی۔ یہ شکل جائز نہیں ہے، یہ شکل بھی سود کے دائرے میں آتی ہے، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ جو مسائل عام طور پر دوستوں کو پیش آتے رہتے ہیں، اس میں ایک اہم مسئلہ کمیشن کا بھی ہے۔ آج کل تجارت میں بہت زیادہ کمیشن کی شکل ہوتی ہے۔ ایک کمپنی چائنا میں ہے، آپ نے اس کی ایجنسی لی رکھی ہے کلکتے میں، وہاں سے آپ کو مال 1,00,000 روپے میں ملتا ہے اور یہاں آپ اس کو 1,10,000 روپے میں دیتے ہیں لوگوں کو، 10,000 کمیشن لیتے ہیں۔ تو یہ جو کمیشن کی شکل ہے، اس کی بعض شکلیں جائز ہیں اور بعض ناجائز ہیں۔ جیسے کہ یہ کمیشن، اس کی جو شکل بنتی ہے وہ وکالت کی ہے۔ مثلا ایک اور مثال سے میں سمجھاؤں گا آپ کو کہ جیسے دلی سے ایک مال چلا اور وہ گاڑی ابھی ناگپور سے گزر رہی ہے اور مال 1,00,000 روپے کا تھا، ناگپور سے آپ کو آرڈر آ گیا، آپ نے ڈرائیور سے آپ نے کہا کہ بھائی یہ مال ناگپور میں اتار دو۔ تو یہاں بھی ایک سوال، یہ تو اصل میں قبضے سے متعلق مسئلہ ہے، لیکن کمیشن سے بھی یہ مسئلہ جڑا ہوا ہے کہ اگر آپ نے اس پر کچھ کمیشن لے کر اس مال کو بیچ دیا اس کی اجازت سے، مالک کی اجازت سے، تو یہ جائز ہوگا۔ کمیشن بیچنے والے سے بھی لینا جائز ہے، کمیشن خریدنے والے سے بھی لینا جائز ہے، دونوں سے، بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں سے بھی لینا جائز ہے، بشرطے کہ جس چیز کا بزنس ہو رہا ہو وہ چیز حلال ہو، نمبر 1، اور نمبر 2 کسی کے ساتھ جھوٹ اور دھوکہ نہیں ہو، معاملہ واضح ہو۔ جیسے عام طور پر زمینوں کی تجارت میں ہوتا ہے، بلڈنگوں کی تجارت میں ہوتا ہے، اور بہت سے چیزوں میں ہوتا ہے کہ بیچنے کے لیے بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم سامان بیچ دیں گے، جو بھی قیمت آئے آپ اس کا مثلاً 5% ہمیں دیں۔ خریدار سے کہا کہ آپ جس طرح کی چیز چاہتے ہیں اور جیسی قیمت میں چاہتے ہیں ہم کوشش کر کے حاصل کریں گے، آپ کو 5% کمیشن دینا ہوگا۔ بعض حضرات دونوں سے کمیشن لیتے ہیں۔ تو اگر جائز چیز کی تجارت ہو، نمبر 1، اور نمبر 2 کہ بات واضح ہو، یہ نہیں ہو کہ آپ نے کمیشن بیچنے والے سے بھی لیا، خریدنے والے سے بھی، بیچنے والے کو کہہ دیا کہ جو کچھ دے رہے ہیں آپ ہی دے رہے ہیں، دوسرے فریق سے میں کچھ نہیں لے رہا ہوں، اور خریدنے والے سے کہا کہ بھائی جو کچھ دیا ہے آپ ہی نے دیا ہے، بیچنے والے سے ہم 1 پیسے کا روادار نہیں ہیں۔ یہ جائز نہیں ہوگا۔ جب جھوٹ اور دھوکہ اس میں شامل ہو جائے گا تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ اگر متعین طور پر، معلوم طریقے پر اگر کمیشن ہو اور جس چیز کا کاروبار کر رہے ہیں وہ جائز ہو، حلال ہو، تو یہ کمیشن کی صورت جائز ہے،
اور یہ فقہ کے اصطلاح میں وکالت ہے. یعنی وکالت شریعت میں صرف کورٹ میں جا کر بحث کرنے کو نہیں کہتے. آپ کا کام دوسرا آدمی کر دے یہ وکالت ہے، اور وہ اس کی اجرت لے سکتا ہے. تو اس لیے کمیشن کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے. ایک مسئلہ جو بہت زیادہ ایک اہم ہے وہ ہے قبضے کا مسئلہ. تجارت کے معاملے میں بنیادی ضروری باتیں 2-3 ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس چیز کی تجارت ہو رہی ہو، جو چیز خریدی اور بیچی جا رہی ہے، اس کا خریدنا اور بیچنا حلال ہو، جیسا کہ مولانا عمر صاحب نے آپ لوگوں کو بتایا. اگر ایسی چیز کا بزنس ہو رہا ہو جو جائز نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ تجارت جائز نہیں ہوگی. جیسے کہ الکوہل کی مثال دی گئی، جیسے اسٹیچو ہیں، جیسے مصور جس میں جانداروں کی تصویر کاغذ پر چھپی ہوئی ہو، ڈیجیٹل تصویر نہیں کہہ رہا ہوں میں، کاغذ پر چھپی ہوئی تصویر ہو اور اس کا مقصد تصویر ہی ہو. بعض دفعہ تصویر مقصود نہیں ہوتی، جیسے آپ اخبار خریدتے ہیں، خبر مقصود ہوتی ہے، اس میں تصویر بھی رکھی جاتی ہے، اخبار والے ڈال دیتے ہیں. تو ایسی چیز کا خریدنا اور بیچنا بھی ناجائز ہے. اسی طرح کوئی الکوہل کی فیکٹری ہو، آپ اس کو گنا فروخت کریں، انگور کا رس فروخت کریں، انگور کا شیرہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا استعمال شراب کے لیے ہونے والا ہے، الکوہل بنانے کے لیے ہونے والا ہے. تو بنیادی کاروبار حلال ہو، جائز ہو، یہ ضروری ہے. اور دوسری ضروری چیز یہ ہے کہ معاملہ واضح ہو، دونوں کے درمیان معاملہ مبہم نہ ہو. بہت سے آج کل خرید و فروخت کے معاملات ایسے ہو گئے، خاص کر شیئرز میں، کہ اس میں معاملہ واضح نہیں ہوتا ہے. کیا قیمت ہوگی، کس روز آپ اس کی ڈیلیوری دیں گے، کب اس کی بیع و شراء ہوگی، خرید و فروخت ہوگی. یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. بالکل معاملہ کلیئر ہونا چاہیے. یہ قیمت ہے، یہ سامان ہے، یہ ڈیلیوری کی جگہ ہے، یہ ڈیلیور کرنے کی تاریخ ہے. تو اس تعین کے ساتھ وہ چیز بیچی جائے تبھی شریعت میں جائز ہوتی ہے. بہت سی چیزیں ہمارے فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں جہالت، یعنی اس کا اردو میں ترجمہ کر سکتا ہے ابہام، جو مبہم ہوتی ہے، واضح نہیں ہوتی ہے، تو اس کا خریدنا اس طرح سے وہ جائز نہیں ہے، خرید و فروخت. تو یہ تو 2 بنیادی باتیں ہیں ہی. تیسری بات یہ ہے کہ جس چیز کو آپ بیچ رہے ہیں وہ آپ کے قبضے میں ہو، آپ کے کسٹڈی میں ہو، یہ بھی ضروری ہے. جو چیز ابھی قبضے میں آ ہی نہیں آپ اس کو بیچیں، یہ جائز نہیں. سامان چائنا میں ہے، آپ نے کمپنی سے ابھی کوئی معاملہ طے بھی نہیں کیا ہے، لیکن آپ نے ابھی بیچ دیا کہ میں 100 پیس اس مائک کے آپ کے ہاتھ بیچ رہا ہوں. وعدہ نہیں کیا کہ میں بیچوں گا آنے کے بعد، کہ میں ابھی بیچ رہا ہوں، آپ پیسے دے دیجیے. تو یہ شکل جائز نہیں ہوگی جب تک کوئی چیز نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع ما لم یقبض، جو چیز آپ کی کسٹڈی میں نہیں آئی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آگے بیچنے سے منع فرمایا. اس میں ایک بڑی مصلحت ہے سماج کے لیے. یہ جو چیز کے لینے سے پہلے جو بیچی جاتی ہے اسی سے مارکیٹ میں گرانی بڑھتی ہے. ایک سامان زید کے پاس سے خریدار بکر ہے، بیچ میں 10 ایسے آدمی آ گئے کہ ابھی مال ان کے پاس آیا نہیں، مگر وہ ایک دوسرے کو بیچتے جا رہے ہیں. تو جو 1 روپے میں کوکا کولا کا بوتل تھا، معلوم ہوا کہ یہاں پہنچنے تک وہ 10 روپے میں ہو گیا، یہ بیچ کے واسطوں کی وجہ سے. تو اس لیے اسلام نے یہ پسند کیا ہے کہ آدمی کسی چیز کو قبضے میں لے اور پھر اس کو بیچے. اس میں اس کی محنت اور رسک کو اس میں وہ قبول کرے، خطرہ قبول کرے، نقصان کا.
تو اس لیے قبضے سے پہلے کسی چیز کو بیچنا جائز نہیں ہے، لیکن یہ ان مالوں کے لیے ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے جا سکتے ہیں، جیسے یہ ساری چیزیں ہیں، موبائل ہے، یہ مائک ہے، یہ گھڑی ہے، چاول ہے، آٹا ہے، جو چیز منتقلی کے لائق ہے اس کے لیے یہ حکم ہے کہ قبضے کے بعد ہی آپ اس کو بیچ سکتے ہیں۔ جو چیز منتقل نہیں کی جاتی، جیسے زمین ہے، جیسے مکان ہے، اس کو بغیر قبضے کے بھی آپ بیچ سکتے ہیں۔ زمین آپ نے خرید کر لی، آپ کی ملکیت اس پر قائم ہو گئی، آپ کا نام اس پر آ گیا، آپ نے ابھی قبضہ نہیں کیا، آپ نے دیکھا نہیں۔ آپ اگر کسی اور سے بیچنا چاہیں کہ میں نے اتنے پیسوں میں اس کو خریدا ہے، آپ اس کو اتنے پیسوں میں مجھ سے خرید کر لیں اور وہ تیار ہو جائیں تو اس کی اجازت ہے۔ جیسے آج کل کمیوڈیٹی ایکسچینج میں ہوتا ہے کہ آپ نے جو ایکسچینج ہے وہ معلوم ہوا کہ لندن میں ہے، آپ نے ان سے کوئی چیز ایسی خرید کر لی اور ابھی آپ کا اس پر کوئی ایسی چیز جو قابل منتقلی نہیں ہے اور آپ نے آگے اس کو بیچ دیا تو یہ چیز جائز ہوگی۔ ہم نے کمیونٹی ایکسچینج کی مثال شاید صحیح نہیں دی۔ یہ کوئی بھی چیز ہو، دلی میں پلاٹنگ ہو رہی ہے، آپ کلکتے میں بیٹھ کر آن لائن آپ نے پلاٹ خرید کر لیا، آپ نے دیکھا نہیں ہے اور پھر یہیں آپ نے اپنی کسی ساتھی سے اس کو بیچ دیا تو یہ جائز ہوگا، کیونکہ جو غیر منقولہ چیزیں ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کی جا سکتی ہیں ان میں قبضہ ضروری نہیں ہے کہ قبضے کے بعد ہی آپ اس کو بیچیں، اس سے پہلے بھی بیچ سکتے ہیں۔ جب بات آ گئی تو تھوڑا سا میں کمیونٹی ایکسچینج کے بارے میں بتا دوں کہ دیکھیے، جو کمیونٹی آپ نے خریدی ہے، جو شے آپ نے خرید کی ہے وہ لندن میں ہے۔ اگر آپ نے یہاں سے پیسے ادا کر دیے، وہ سامان آپ کے نام پر رجسٹرڈ ہو گیا، آ گیا، آپ کے نام پر آ گیا، وہیں رکھا ہوا ہے، آپ نے کہا کہ آپ اس کو رکھے رہیے، جب میں کہوں اس وقت بیچیے گا، اور یہ جو آپ ہمیں سروس دے رہے ہیں اس کی حفاظت کی، میں اس کی اجرت ادا کروں گا۔ آپ نے گیہوں لیا تھا، گیہوں کا موسم ہے، ابھی اس کی قیمت کم ہے، 4 مہینے کے بعد جب گیہوں کا موسم ختم ہو گیا یا کسی وجہ سے عالمی مارکیٹ میں گیہوں کا شارٹیج ہو گیا، روس یوکرین جنگ شروع ہو گئی، تو اب آپ نے کہا کہ بھئی ہمارا فلاں مال بیچ دو، اتنے پیسوں میں بیچ دو، اس میں آپ کو نفع بھی حاصل ہوا، یہ آپ کے لیے جائز ہوگا، کیونکہ وہ جو ایکسچینج ہے، کمیونٹی کا جو ادارہ ہے، اس کو آپ نے اپنا وکیل بنا دیا ہے، تو اس نے جب اس کو قبضہ کیا تو آپ کی طرف سے قبضہ کیا، اور جب بیچا تو آپ کی طرف سے بیچا، تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ نے خود اپنے قبضے میں لے کر اس کو بیچا ہے، تو آپ کے لیے اس کی گنجائش ہے، اور جو اس کا نفع ہے وہ نفع بھی انشاءاللہ آپ کے لیے جائز ہوگا، حلال ہوگا، اس سے آپ استفادہ کر سکیں گے، فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ایک دو باتیں میں اور بتا دوں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں کو کے سوالات کے جواب دوں گا، اور جن لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال ہے ایک پرچی پر لکھ لیجئے، یا تو اردو میں لکھیے، اور یا اگر انگریزی اور بنگلہ میں لکھ رہے ہیں تو کوئی مجھے بتا دیں تو انشاءاللہ میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ ایک مسئلہ آج کل بڑا اہم ہو گیا ہے انشورنس کا۔ دیکھیے، لائف انشورنس تو جائز نہیں ہے، سوائے اس کے کہ مسلمان کسی ایسے علاقے میں رہتا ہو جہاں مسلم آبادی بہت کم ہے۔ ہمارے گاؤں میں 5000 کی آبادی ہے، 5 گھر مسلمانوں کے ہیں، ہر وقت ان کے اوپر خطرے کی تلوار لٹکتی رہتی ہے، اس سے پہلے مسلمانوں پر حملے بھی ہوئے ہیں، تو وہاں لائف انشورنس کرانے کی اجازت ہے، اپنی زندگی کی حفاظت کے لیے کہ اگر جان جائے گی۔ بھائی ذرا آپ لوگ بات مت کیجئے، یا تو آپ بات کریں یا ہم بات کریں،
کون سا آپ بات کر رہے ہیں؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو حالات ہیں اس میں علماء نے ہندوستان میں اجازت دی ہے. مجلس تحقیقات شرعیہ ندوۃ العلماء لکھنؤ نے، ادارۃ المباحث الفقہیہ جمعیت علماء ہند نے، اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا نے، لیکن یہ نارمل حالات کے لیے نہیں ہے. آپ کو ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ مسلم آبادی میں رہتے ہیں ماشاءاللہ، تو لائف انشورنس یہ ایسی شکل میں جائز نہیں. دوسری شکل ہے دکان کے انشورنس کی، دکان اور کاروبار کے انشورنس کی. اس کے لیے یہ گنجائش ہے کہ اگر اس میں بھی وہی ہے، اگر آپ ایسے علاقے میں ہوں جہاں کے بڑی غیر مسلم آبادی ہو، جہاں مسلمانوں کی تجارت کو نشانہ بنایا جاتا ہو، خطرہ درپیش ہو، تو وہاں بھی آپ کے لیے دکان کے انشورنس کرانے کی اجازت دی گئی ہے، تاکہ اگر کوئی ایسی مصیبت آئے تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں. گجرات کے فساد میں کتنے مسلمان جو اچھے تاجر تھے بیچارے سڑک پر آ گئے، کیونکہ آج کل مسلمانوں کی املاک کو اور ان کی معیشت کو زیادہ متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر آپ ہندوستان کے ان شہروں کا جائزہ لیں جہاں بڑے بڑے فسادات ہوئے ہیں، تو وہ سب وہ ہیں جہاں مسلمان تجارت میں تھے. تیسری شکل ہے میڈیکل انشورنس کی. یہ میڈیکل انشورنس موجودہ دور میں بہت اہم ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک کہ رشیا اپنی آب و تاب کے ساتھ باقی تھا، ہمارا ملک کمیونسٹ بلاک کے ساتھ تھا اور اس کا جھکاؤ کمیونزم کی طرف تھا. اس زمانے میں سرکاری اداروں کی حالت اچھی تھی، ہاسپٹلوں کی، سرکاری اسکولوں کی. رشیا کے ٹوٹنے کے بعد ہمارا ملک یہ سرمایہ دارانہ نظام کے ساتھ چلا گیا، جو امریکہ اور یورپ جس کی نمائندگی کرتا ہے. تو سرمایہ دارانہ نظام کا مزاج یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ حکومتی ادارے کمزور ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ ذمہ داریاں پبلک اداروں پر پڑ جائیں. حیدرآباد میں جو بڑا سرکاری ہاسپٹل ہے وہ عثمانیہ ہاسپٹل ہے، بہت خوبصورت عمارت ہے اس کی. آج سے 40-42 سال پہلے جب میں گیا تھا حیدرآباد، تو تصور یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی بہت سیریس ہو، بہت زیادہ بیمار ہو، تو وہ عثمانیہ ہاسپٹل جائے. واقعی بہت اچھے ڈاکٹر تھے، دوائیں ملتی تھیں، مریض کو اس کے تیماردار کو کھانا ملتا تھا، رہنے کا انتظام تھا. جگہ جگہ لکھا رہتا تھا کوئی پیسہ مانگے تو پیسے مت دیجیے، آپ فلاں کے پاس شکایت کیجیے. لوگ خطرناک امراض میں عثمانیہ ہاسپٹل سے اپنا علاج کراتے تھے. اب لوگوں کا تصور یہ ہو گیا ہے کہ اگر مریض جلدی مرتا نہیں ہو اور اس کو جلدی اللہ کے یہاں بھیجنا ہو تو اس کو عثمانیہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دو تو وہ بہت جلدی رخصت ہو جائے گا. تو یہ اتفاقی بات نہیں ہے. آپ ہندوستان میں کہیں بھی دیکھ لیں. میرا آبائی وطن دربھنگا ہے. دربھنگے کو میڈیکل سٹی کہا جاتا تھا اور بڑے اچھے ہاسپٹل تھے، لیکن آج یہ حال ہے کہ سرکاری ہاسپٹل کے بجائے اس کے گرد و پیش جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں، مریض وہاں جاتے ہیں. تو یہ سرمایہ دارانہ نظام کا مزاج ہے کہ کچھ سرمایہ داروں کے ہاتھ میں دولت مرتکز ہو جائے، جمع ہو جائے. کیوں یہ مزاج ہے؟ دیکھیے، اگر 1 کروڑ روپیہ 100 آدمی کے پاس ہو تو گورنمنٹ کو ٹیکس کا 1 پیسہ بھی ملے گا. اتنی کم رقم ہوگی، ٹیکس ہی عائد نہیں ہوگا. اور 1 آدمی کے پاس اگر 1 کروڑ روپے جمع ہو جائے تو گورنمنٹ کو ڈھیر سارا ٹیکس مل جائے گا.
تو اس لیے جو سرمایہ دارانہ نظام جہاں بھی ہے وہاں اسی انداز پر سرکاری ادارے جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ پرائیویٹ ادارے، پرائیویٹیشن کا رجحان ہوتا ہے کہ وہ ان ذمہ داریوں کو سنبھال لیں۔ اس وقت ہمارے ملک میں ایسا ہی ہے۔ ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں ہم اتنا روزگار دیں گے۔ روزگار کیسے دیں گے؟ روزگار اس طرح دیں گے کہ کوئی سموسہ تل رہا ہے تو وہ بھی روزگار اس کو بھی مل گیا۔ کوئی آدمی اگر کنسٹرکشن میں مزدوری کر رہا ہے تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ روزگار مل گیا۔ کسی کمپنی میں اس کو کوئی کام مل گیا، کہتے ہیں یہ بھی روزگار ہم نے دیا ہے۔ تو یعنی یہ ایک سوچ بنتی ہے کہ گورنمنٹ اپنے اوپر کوئی بوجھ نہ لے، زیادہ سے زیادہ پبلک کو کہے کہ وہ خود اس کام کو کرے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ہمارے ہاں تعلیم اور علاج یہ دونوں پیشے ہمارے ہاں سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ سرکاری اسکول اور سرکاری ہسپتال یہ اتنے نکمے ہو گئے کہ خود گورنمنٹ کے اعلیٰ افسران اپنے بچوں کو ان اسکولوں میں نہیں پڑھاتے ہیں، اپنے مریضوں کو ان ہاسپٹلوں میں ایڈمٹ نہیں کرتے۔ یہ اتنی تفصیل میں نے آپ کو اس لیے بتائی کہ اس وقت جو علاج مہنگا ہو گیا ہے یہ ایک اتفاقی چیز نہیں ہے اور ملک میں کسی ایک جگہ کی چیز نہیں ہے، یہ اس نظام کا نتیجہ ہے جس کو ہماری حکومت نے قبول کیا ہے، اور یہ بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا۔ یہ اب مغربی ملکوں نے تو یہ کیا کہ انہوں نے ایک دوسرا نظام غریبوں کے لیے بھی رکھا ان کی مدد کا، لیکن ہماری حکومت نے اس پر بھی توجہ نہیں دی۔ تو اب صورتحال یہ ہے اس وقت کہ معمولی بیماریوں کے علاج پر ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ میں یہ بات تو ہم لوگ دیکھتے ہیں اور اس کا چرچا بھی کرتے ہیں کہ بھائی مسلمان تعلیم میں بہت نیچے ہیں، لیکن سچر کمیٹی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مسلمان اس ملک میں ہیلتھ کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ نیچے ہیں، پسترین حالت میں۔ غذائی قلت ہے، آپ سلم علاقوں میں جا کر دیکھ لیں، ایک صحت مند جسم میں ہی ایک صحت مند دماغ پرورش پاتا ہے، تو جو بچہ بیمار ہوگا جس کو کھانا نہیں ملے گا کیسے آپ امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ تعلیم میں آگے بڑھ سکے گا؟ یہ بھی ایک ضروری چیز ہے۔ تو اس لیے یہ ساری تمہید میں نے اس لیے بیان کی کہ ہندوستان کے موجودہ حالات میں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے وہ 5 سٹار زندگی گزار سکتے ہیں، وہ تو اپنا جیسے کارپوریٹ ہاسپٹلوں میں علاج کراتے ہیں، علاج کرائیے۔ میں اپولو گیا اپنے ایک بزرگ کی تیمارداری کے لیے، تو معلوم یہ ہوا کہ بہت سے جو نیتا ٹائپ کے لوگ ہیں وہ یہاں شوقیہ آ کر اپنے کو ایڈمٹ کراتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہیں تفریح کے لیے جائیں گے تو پیسہ خرچ ہوگا، 1 ہفتہ اگر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائیں گے تو پورا چیک اپ بھی ہو جائے گا اور علاج بھی ہو جائے گا، صحت بھی ہو جائے گی اور ذہن بھی ہمارا پرسکون رہے گا۔ تو اگر اللہ نے کسی کو اتنے پیسے دیے ہوں کہ وہ کشمیر کی طرح اپولو میں جا کے تفریح کرتا ہو، اس کو علاج کرانا چاہیے اس سے۔ لیکن اس وقت ہمارے ملک میں جو لوور کلاس ہی نہیں، میڈیم کلاس جو لوگ ہیں وہ بھی اس حالت میں ہیں کہ اگر کسی خطرناک بیماری میں اللہ تعالی ہم سب کو عافیت میں رکھے وہ دوچار ہو گئے، علاج کرانا ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ اور یہ جو آپ کو اپنے شہر میں بہت سے علماء نظر آتے ہیں، مساجد کے ائمہ، مدارس کے اساتذہ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، اس کے محتممین جو دیکھنے میں آپ کو بہت سفید پوش محسوس ہوتے ہیں، آپ یقین جانیے اگر کسی ایسی بیماری میں وہ مبتلا ہو جائیں تو سوائے اس کے مسجد میں ان کے لیے تعاون کا اعلان کیا جائے اور کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے، تو بہت حیا آتی ہے۔ ہم اپنے علماء کو اور اپنے رہبروں کو اس حال میں کر دیں کہ وہ اپنے ضروری علاج کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ ان حالات میں ہندوستان میں ایک رائے یہ ہے کہ ہیلتھ انشورنس کرایا جا سکتا ہے، کیونکہ میڈیکل انشورنس میں آپ کو پیسہ نہیں ملتا ہے، آپ نے جو پیسہ جمع کیا اس کے مقابلے میں آپ کو سروس ملتی ہے، علاج ملتا ہے، اور سود اس وقت ہوتا ہے جب پیسے کا پیسے سے تبادلہ ہو۔
ہمارے دیوبند کے علماء میں حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری مرحوم، ان کی بھی رائے یہی تھی. میں نے بھی اپنی کتاب میں اس کو تفصیل سے لکھا ہے، اور بھی بعض علماء کی رائے ہے. تو آج کے حالات میں جس کو اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہو وہ تو اس رائے پر عمل کرے، جو بہت سے علماء کی رائے ہے کہ جائز نہیں ہے، جن کو اللہ نے سہولت دی ہو. لیکن جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی بیماری میں ہم مبتلا ہوئے تو ہم علاج کرنے کے موقف میں نہیں، یا اس وقت ہم جس بیماری میں مبتلا ہیں مستقبل میں یہ فلاں بیماری کا ذریعہ بن سکتی ہے، تو ہم تو اپنا علاج نہیں کرا سکیں گے بظاہر. تو ایسے لوگوں کے لیے میڈیکل انشورنس جائز ہے، کیونکہ اس میں جو آپ پیسہ جمع کریں گے، اگر آپ کے بیمار ہونے کی نوبت نہیں آئے انشاءاللہ تو آپ کو پیسہ نہیں ملے گا. یہ نہیں کہ آپ نے 1 لاکھ جمع کیا 1.25 لاکھ مل جائے گا، بلکہ اور اگر آپ بیمار ہوئے تب بھی آپ کو پیسہ نہیں ملے گا، آپ کو علاج کی سروس حاصل ہوگی. ڈاکٹر آپ کو دیکھے گا، دوا آپ کو دے گا، آپ کی تشخیص ہوگی. تو اور میں تو گزارش کرتا ہوں مساجد کمیٹیوں سے بھی کہ بالخصوص جو آپ کے ہاں ائمہ مساجد ہیں ان کا آپ لوگ میڈیکل انشورنس کرا دیجیے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر تیسرا شخص انشورنس کرائے تو اس کا حکم اور آسان ہے اور کمتر درجے کا ہے. تو اس کو آج کے حالات کے اعتبار سے اس کو کرنا چاہیے. ایک بہت اہم مسئلہ آتا رہتا ہے اور وہ مسئلہ ہے سودی قرض کا. دیکھیے سود کا لینا بھی حرام ہے اور سود کا دینا بھی حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ آکل الربا ومؤکلہ وکاتبہ وشاہدیہ. سود کا کھانے والا، لینے والا، سود کا دینے والا، کھلانے والا، سودی حساب کو لکھنے والا اور سودی معاملے پر گواہ بننے والا. حضور نے فرمایا کہ ان سب پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. اور ایک بڑی اہم بات آپ نے فرمائی الموتی والآخذ فیہ سوا. سود کا دینے والا اور لینے والا دونوں برابر ہیں. تو آج کل اتنی اسکیمیں نکلتی ہیں گورنمنٹ کی، کمپنیوں کی، اور اس میں کسی نہ کسی طرح سے سود کو شامل کر دیا جاتا ہے. کریڈٹ کارڈ کا رواج ہمارے معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے. یاد رکھیے یہ سب شکلیں ناجائز ہیں. سود کا لینا بھی ناجائز ہے اور سود کا دینا بھی ناجائز ہے. اور لوگ یہ کریڈٹ کارڈ کا جو کلچر چل رہا ہے، جہاں ڈیبٹ کارڈ سے آپ کا کام چل سکتا ہو، میں تاجر حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ کریڈٹ کارڈ وہاں مت لیجیے، کیونکہ یہ کریڈٹ کارڈ آپ کو خواہی نخواہی سود تک پہنچا دیتا ہے. انسان کی ایک عجب نفسیات ہوتی ہے کہ جو چیز ادھار ملتی ہے آدمی سمجھتا ہے کہ مفت میں مل رہی ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی کریڈٹ پر سامان لیتا جاتا ہے اور پھر بعد میں پریشانی مبتلا، پھر دوسری کمپنی کا کریڈٹ کارڈ لے کر اس کا قرض چکاتے ہیں، پھر تیسری کا لے کر اس کا قرض چکاتے ہیں. تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے. ہاں سود لینا تو کسی حال میں جائز نہیں ہے. سود دینے کی بات بہت مجبوری کی شکل میں اس کی اجازت دی گئی. وہ مجبوری کیا ہے؟ وہ مجبوری یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی بیماری میں مبتلا ہے، اس کا آپریشن ہونا ہے، اور اگر اس وقت پیسے نہیں لیے اس نے آپریشن نہیں کرا سکتا. یہ ایک مجبوری ہے، اس میں زندگی کی حفاظت کا مسئلہ ہے. تو اس میں سودی قرض لینے کی گنجائش ہوگی. جان کی حفاظت، مال کی حفاظت. مال کی حفاظت کا مطلب یہ ہے آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ ایسے مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ اگر آپ نے 24 گھنٹے میں فلاں پیسے ادا نہیں کیے تو آپ کا جو بھی آپ کی وہاں آپ کا ڈپازٹ ہے وہ ڈوب جائے گا. تو یہاں مال کی حفاظت کے لیے آپ اتنا پیسہ لے لیں، اپنے ڈپازٹ کو بچا لیں اور جلد سے جلد پھر اس کو ادا کر دیں، اپنے آپ کو سود دینے سے بچائیں.
سے سود پر گاڑی لینا اور یہ کہ صاحب ذرا اچھی سے گاڑی ہو، ابھی میں ویگنار میں ہوں تو ذرا سا انووا آ جائے تو اور زیادہ آرام ہوگا، اس کے لیے سود پر سودی قرض پر اس کا لینا جائز نہیں ہے شرعاً۔ ہاں، ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کا کام ایسا ہے کہ اس کے لیے گاڑی ضروری ہے، اے سی کا کام کرتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ اے سی لے کر جانا پڑتا ہے آٹو میں، اور وہ اتنا کرایہ برداشت نہیں کر سکتا، اس کا روزگار ہی اس سے متعلق ہے۔ اس کے لیے اگر ایسی نوبت ہو، وہ اتنے غیر سودی پیسے اس کے پاس اپنے پیسے نہیں ہوں یا کوئی قرض دینے کو تیار نہ ہو، اس کے لیے اس کی گنجائش ہے کہ وہ سودی قرض پر یا سود پر وہ اس کو خرید لے اور جلد سے جلد اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ ایک نوجوان ہے، ٹیکسی ہی اس کا ذریعہ معاش ہے، کوئی دوسرا ہنر اس کو نہیں آتا ہے، اس نیت سے وہ کر لے کہ ہم ٹیکسی ہماری ذاتی ہو جائے، کرایہ دینے سے بچ جائیں گے، پھر آئندہ ہم کبھی اس طرف دیکھیں گے نہیں سودی قرض کی طرف۔ تو یہ بہت ہی خاص شکلیں ہیں، اپنی مجبوری اور اپنی ضرورت کو علماء کے سامنے رکھنا چاہیے، اور وہ پھر جو رائے دے اس رائے پر عمل کرنا چاہیے، ورنہ انسان کا نفس اس کو بہت دھوکہ دیتا ہے اور اس کو بہت زیادہ بہکا دیتا ہے۔ تو اس رعایت کے ساتھ ہمارے علماء نے، بزرگوں نے اجازت دی ہے کہ وَيَجُوزُ الْإِسْتِقْرَاضُ بِالرِّبْحِ لِلْمَحْتَاجِ، جو حاجت و ضرورت، گہری ضرورت سے دوچار ہو، اس کے لیے اس طرح کا قرض لینے کی گنجائش ہے۔ کیا آپ سوال و جواب کریں رکھنا؟ تو ٹھیک ہے، اب میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سوالات کا جواب دیتا ہوں۔ میں تو انویسٹمنٹ کا بھی ایک دو مسئلہ بیان کرنا چاہ رہا تھا۔